السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کو سالانہ روایت کے تحت آب زمزم، عرق گلاب اور خوشبوؤں سے غسل دیا گیا۔ اس موقع پر خانہ کعبہ کے اندرونی دیواروں اور فرش کو خصوصی طریقے سے صاف کیا گیا۔ یہ روایت صدیوں سے جاری ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت مقدس سمجھی جاتی ہے۔ غسل کعبہ عقیدت، احترام اور روحانی وابستگی کی علامت۔ سعودی حکومت نے ٹیکس جرمانوں کی اسکیم میں مزید 6 مہینے کی توسیع کا اعلان کیا۔ یہ سہولت 1 جولائی 2026 سے نافذ ہوئی۔ اس اسکیم کے تحت تاخیر سے رجسٹریشن، ٹیکس ادائیگی، جمع کرانے کے جرمانوں میں رعایت دی جائے گی۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹیکس دینے والوں کو اصل رقم ادا کرنا ہوگا۔ اقساط میں ادائیگی کی سہولت بھی دی گئی۔ فرانس اور یورپ کے کئی ممالک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ فرانس میں گرمی کی شدت کی وجہ سے اموات کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ مردہ خانوں میں جگہ کم پڑنے لگی اور اضافی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر اموات 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کی ہوئی۔ تمل ناڈو حکومت نے گوکشی پر مکمل پابندی کی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ریاستی قانون کے تحت مخصوص حالات میں گائے کے ذبح کی اجازت موجود ہے۔ ہائی کورٹ نے مئی 2026 میں مکمل پابندی کا حکم دیا تھا۔ اب سپریم کورٹ اس معاملے پر فیصلہ کرے گی۔ اس کیس کو ملک بھر میں اہم قانون معاملہ سمجھا جا رہا ہے۔ عدالت کا فیصلہ مستقبل کی پالیسیوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ پی آئی بی فیکٹ چیک نے واضح کیا کہ بچوں کو مفت الیکٹرک سائیکل دینے کی خبر جھوٹی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کو اے آئی سے تیار کیا گیا تھا۔ حکومت یا وزیر اعظم کی جانب سے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر مصدقہ خبروں پر یقین نہ کریں، صرف سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کی جائے۔ کرناٹک کے ضلع میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو مار دیا۔ پولیس کے مطابق شوہر بیوی کو اضافی جہیز اور جسمانی ساخت پر مسلسل ہراساں کرتا تھا۔ ایک اسٹاف نرس تھی اور اس کی شادی دسمبر 2024 میں ہوئی تھی۔ جھگڑے کے دوران شوہر نے بیوی کا گلا گھونٹا۔ پولیس نے شوہر اور اس کے اہل خانہ کو گرفتار کر لیا۔ کریم نگر میں RTC بس اور لاری کے درمیان حادثہ پیش آیا۔ حادثہ اس وقت ہوا جب لاری سڑک عبور کر رہی تھی۔ تصادم کے نتیجے میں بس میں سوار کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ تلنگانہ کے کریم نگر میں ایک RTC الیکٹرک بس اچانک آگ کی زد میں آ گئی۔ واقعہ ڈپو میں پیش آیا جہاں بس کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے دھواں دیکھتے ہی بس روک کر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ فائر عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ملک میں جون کے مہینے میں GST وصولی میں 13.9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مجموعی وصولی تقریباً 1.95 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ ماہرین کے مطابق درآمدات میں اضافے کی وجہ سے محصولات میں بھی اضافہ ہوا۔ حکومت نے اسی دوران ہزاروں کروڑ روپے کے ریفنڈ بھی جاری کیے۔ مالی سال کے پہلے سہ ماہی میں بھی اچھی وصولی دیکھی گئی۔ حیدرآباد کے عثمانیہ اسپتال میں ایک ہی سرجری کے دوران 5 اعضاء کی کامیاب سرجری کر کے نیا قومی ریکارڈ قائم کیا گیا۔ مریض کے جسم میں معدہ، چھوٹی آنت اور دیگر اعضاء کی سرجری کی گئی۔ ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے یہ پیچیدہ آپریشن کامیابی سے انجام دیا۔ طبی ماہرین نے اس کامیابی کو بڑی پیش رفت قرار دیا۔ اس کامیابی سے مستقبل میں پیچیدہ علاج کے لیے امکانات پیدا ہو گئے۔ عثمانیہ اسپتال کی اس کامیابی کو ملک بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں زمین، مکانات اور دیگر جائیدادوں کے رجسٹریشن خدمات 2 دن کے لیے مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ محکمہ رجسٹریشن کی سروس کے اپ گریڈیشن اور نئے تکنیکی نظام کی تنصیب کا کام جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے سرور کی خرابی کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کئی رجسٹریشن درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کی شام تک تکنیکی کام مکمل کر لیا جائے گا۔ جمعے سے رجسٹریشن خدمات دوبارہ معمول کے مطابق شروع ہونے کی امید ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ووٹر لسٹ سے نام خارج ہونے والے شہریوں کو اہم راحت دی۔ عدالت نے کہا کہ جاری SIR کے دوران شہری دوبارہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں شامل کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری دستاویزات بوتھ لیول آفیسر BLO کو جمع کرانا ہوگا۔ عدالت نے کہا کہ فی الحال الیکشن کمیشن کی مہم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر نام شامل نہ ہو تو متعلقہ حکام سے رجوع کیا جائے۔ مسئلہ حل نہ ہونے پر دوبارہ عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حیدرآباد میں بے روزگاری کی شرح 6.8% تک ریکارڈ کی گئی۔ یہ شرح بنگلور اور سورت جیسے شہروں سے زیادہ ہے۔ خواتین میں بے روزگاری کی شرح 9% تک پہنچ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 25% نوجوان نہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور نہ ہی ملازمت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود حیدرآباد میں تنخواہ دار ملازمتوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔
تلنگانہ میں SIR کو کئی ٹیکنیکی مسائل کا سامنا ہے۔ BLOs اور عوام کو سرور ڈاؤن، OTP نہ ملنے اور ایپ کے خرابیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکام کے مطابق تقریباً 90 لاکھ ووٹرز کے ریکارڈ میں مختلف قسم کی غلطیاں پائی گئیں۔ کئی ووٹر کارڈز میں تصاویر دھندلی یا معلومات غلط درج ہے۔ ایک ہی پتے پر متعدد ووٹروں کے اندراج کا مسئلہ بھی سامنے آیا۔ ان مسائل کے باوجود اب تک 1.73 کروڑ فارم تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ حیدرآباد کے آؤٹر رنگ روڈ پر پولیس اور ایک ملزم کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مجرم بھوشمی سری کانت شہر میں موجود ہے۔ گرفتاری کی کوشش کے دوران ملزم نے مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں پر خنجر سے حملہ کیا۔ پولیس نے پہلے ہوائی فائرنگ کی اور پھر ملزم کے پاؤں پر گولی چلائی۔ زخمی حالت میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ شمع نیوز کی جانب سے SIR فارم بھرنے کا عمل دوسرے دن بھی جاری رہا۔ بڑی تعداد میں لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شمع نیوز کے چیئرمین نے کہا کہ ادارے کا مقصد صرف خبریں دینا نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرنا بھی ہے۔ شہری روزانہ صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک فارم بھروا سکتے ہیں۔ یہ سہولت عمر گلشن فنکشن ہال کے قریب شمع ٹریڈرز پر چندرائن گٹے میں فراہم کی جا رہی ہے۔ عوام سے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے کئی اضلاع میں شدید بارش کی پیش گوئی کی۔ عادل آباد، نظام آباد، منچریال، کھمم اور دیگر اضلاع میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ آئندہ 7 دنوں تک مختلف علاقوں میں ہلکی اور درمیانی بارش متوقع ہے۔ محکمے نے گرج چمک، آسمانی بجلی اور تیز ہواؤں سے بھی خبردار کیا۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔